اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو ہم باقاعدہ سے قرآن مجید نہیں پڑھیں گے ایسے، لیکن کچھ آیات ہیں، کچھ وہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ سکھائی جائے، جس کی وجہ سے آپ کو قرآن مجید کے بہت سارے الفاظ جو ہے وہ سیکھنے کو ملیں گے۔ تو لیکن یہاں سے بھی ہلکا ہلکا جو ہے میں آپ کو ساتھ لے کے چلوں گا، جیسے کہ ہم نے سورہ فاتحہ ختم کی ہے تو سورہ بقرہ کو شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورت جو اوپر لکھا ہوا ہے سورت، یہ آ، جو ہے یہ والا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا سورت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چار دیواری باؤنڈری. چار دیواری، حدود باؤنڈری، چار دیواری. حدود، شاباش، کیا بات۔ البقرہ، البقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے۔ ہاں، بقرہ مشہور ہے، البقرہ عید البقر بھی آتی گائے. ہے۔ مدنیہ، مدنیہ یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس جمعے کو انشاءاللہ، کہ مدنی اور مکی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ مدنی صورت ہے، مدنی صورت۔ جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. یہ ہم انشاءاللہ جمعے کو ہم پڑھیں گے، اس پہ ذرا تھوڑی سی بحث کرنی ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ اچھا یہ دیکھیں، آیاتھا، اس کی آیات جو ہے، یہ ہا جو ہوتا ہے نا، ہا، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ ہا کا مطلب ہوتا ہے ہر، انگلش میں کہتے ہیں نا ہر، اس کی، اس خاتون کی، اس مؤنث کی، ہر کے معنوں میں۔ اور یہی جو معنی ہے وہ اٹس کے لیے بھی ہے، اٹس، ٹھیک ہے، اٹس کے لیے۔ آیاتھا، اس کی جو آیات ہیں وہ کتنی ہے؟ 286۔ رکوعاتھا، اس کی جو رکوع ہیں وہ 40 ہیں۔ تو یہ ہم نے یہاں سے ویسے جنرلی معلومات دے رہا تھا آپ کو، تو اس صورت کے بارے میں جو کہ ابھی ہم شروع کر رہے ہیں۔ اچھا جی، نیچے آتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، ہر صورت کے ساتھ یہ نازل ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر نیچے آتے ہیں تو پھر ہم جو اپنا ترجمہ شروع کر رہے ہیں وہ ہے الف لام میم۔ یہ جو اس کے اوپر مد ہے نا، جو تجوید کے جو رولز ہیں، قواعد ہیں، اس کی روح سے یہ 5 الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے۔ الف لام میم، ویسے اس کو میم کو بھی لمبا کرتے ہیں۔ اور الف کا حساب کیسے لگاتے ہیں کہ اپنے مٹھی اس کو بند کر دیں مٹھی کو، اور ایک ایک انگلی کھولتے جائیں، جب مٹھی کھل جائے گی تو بس اتنا یہ مد ہوتا ہے۔ لیکن خیر تجوید کے رولز ہیں تو کوئی قاری صاحب ہی آپ کو اچھی طریقے سے بتائیں گے۔ یہ جو حرف لکھا ہوا ہے نا الف لام میم، اس کو کہتے ہیں مقطعات۔ لفظ بڑا مشکل ہے، اس لیے اس کو آپ کو رومن میں لکھنا پڑے گا، ساتھ مو، ایسے لکھو مو قط تے، یہ ٹی دو دفعہ آئے گا، ٹی ای، مقط، اور پھر عین کے لیے نا 3 ڈالتے ہیں، 3، یہ 3 جو ہوتا ہے نا یہ الٹا عین ہوتا ہے، اور ڈبل اے لکھو، الف کے لیے ڈبل اے، مقطعات، ذرا مشکل لفظ ہے تو، لیکن اس کو ایسے لکھیں گے تو آپ کو یاد رہ جائے گا انشاءاللہ۔ مقطعات، مقطعات کا یہ آسان سی بات ہے، اردو میں لفظ ہے قطع، ٹھیک ہے، اس سے نکلا ہے، اس سے نکلا ہے، یعنی کہ مقطعات یعنی قطع، 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 قطع۔ اچھا جی، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو پڑھنا پڑتا ہے، الف کو، لام کو، میم کو ایسے پڑھنا پڑتا ہے، اس لیے جو ہے نا اس کو مقطعات کہتے ہیں۔ اس پہ میں ذرا آپ کو ایک دو آرٹیکل جو ہے نا پڑھ کے سناتا ہوں کہ یہ کیا کہتے ہیں، حروف مقطعات، ٹھیک ہے، مقطعات لکھا ہوا ہے، دیکھو اوپر لکھا ہوا ہے یہاں پہ، نیچے دیکھیں تو قرآن حکیم میں 114 صورتیں ہیں، جن میں سے 29 صورتوں کے شروعات جو ہے نا وہ مفرد حروف، یعنی الف با تا سا سے شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مفرد حروف اور کلمات سے ہوتی ہے، جیسے کہ الف لام میم، یاسین، طٰہٰ، نون وغیرہ، ان کو حروف مقطعات لکھا ہوا ہے، مقطعات، تو ڈبل ٹی جو ہے اس کے بعد اے لکھے۔ مقطعات کی اقسام کیا ہیں؟ 5 طرح کے یہ ہوتے ہیں مقطعات۔ ایک حرفی یعنی کہ ایک حرف والے، جیسے نون، قاف، صاد، یہ ایک حرف کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 صورتیں ایسے شروع ہوتی ہیں۔ 2 حرفی بھی ہوتے ہیں، جیسے یہ 9 صورتیں ہیں، جیسے کہ حا میم، یا سین، طٰہٰ، طٰ سین، اس طرح کے یہ 9 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، ایسے شروع ہوتی ہیں۔ 3 حرف سے بھی ہے، یہ 3 حروف 13 صورتوں میں سے ہیں،
جیسے کہ الف لام میم طا سین میم الف لام را عین سین قاف وغیرہ 3 حرف کے. 4 حرفی بھی ہیں، یہ 2 صورتیں ہیں، جیسے کہ الف لام میم را الف لام میم صاد. 5 حرفی بھی ہیں، یہ بھی 2 صورتوں میں ہیں، جیسے کہ کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف ایسے. تو یہ جو ہے ہمارے پاس 1 حرفی 2 حرفی اور اس طرح 6 حرفی 4 حرفی اور 5 حرفی آتے ہیں. اس کے بارے میں کیا ہے کہ حکیم الامت مفتی احمد خان نعیمی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کلمات کے معنی تک دماغوں کی رسائی نہیں ہے. انسانی عقل جو ہے، یعنی جو کہ 5 حواس 5 سے تعلق رکھتی ہے، اس کی معلومات پہ ہی وہ بھروسہ کرتی ہے، تو ان کے سمجھ میں یہ نہیں آنے والا. امام آلوسی فرماتے ہیں کہ غالب گمان یہ ہے کہ حروف مقطعات پوشیدہ علم اور راز ہیں جن سے علماء ناواقف ہیں. اچھا، اسی وجہ سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں اور قرآن مجید کے راز سورتوں کے شروع میں آنے والے حروف ہیں. اچھا، یہ دیکھیں. اچھا، یہاں سے میں ذرا اس کو کٹ کے ذرا یہاں آتا ہوں. بڑا اچھا لکھا ہے انہوں نے. یہ عبد الرحمن بن زید اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صورتوں کے نام ہیں. ٹھیک ہے، امام زمخشری فرماتے ہیں کہ اکثر لوگوں کا اسی پر اتفاق ہے. سیبویہ جو کہ مشہور نحوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث میں ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن صبح کی نماز الف لام میم سجدہ اور حل عطا علی الانسان پڑھتے تھے. یعنی ایسے فرمایا کرتے تھے، نام لے کے الف لام میم پڑھا کرو یا سین پڑھا کرو، ایسے نام لے کے. تو یہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ صورتوں کے نام ہیں اور اس لیے صورتوں کے شروع میں آتے ہیں. ایک رائے یہ بھی ہے. اچھا، یہ ذرا غور سے دیکھیں کہ کیا لکھتے ہیں ویکیپیڈیا والے. انہوں نے سارا جمع کیا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ حروف مقطعات کو مقطعات بھی کہتے ہیں، اوائل السور بھی کہتے ہیں. اوائل السور لفظ ذرا مشکل ہے، لیکن یہ اصل میں جو ہے وہ اول کی جمع ہے اوائل، اور سور جو ہے یہ سورت کی جمع ہے. یہ سورتوں کے شروع ہیں. مقطعات بھی کہتے ہیں، اوائل السور بھی کہتے ہیں اس کو، اور فواتح السور، فواتح یعنی کہ فتح کرنے والے، یعنی کھولنے والے صورتوں کے یہ حروف ہوتے ہیں. ان کے 3 نام ہیں، اس کو بھی آپ یاد کر سکتے ہیں. قرآن مجید میں استعمال ہونے والے وہ عربی ابجد کہتے ہیں حروف تہجی کو، کہ حروف ہیں جو قرآن کے بعض صورتوں کے ابتدائی آیات کے طور پر آتے ہیں، مثلا الف لام میم الف لام را وغیرہ. یہ عربی زبان کے ایسے الفاظ نہیں ہیں جن کا مطلب کسی کو معلوم ہو. ان پر بہت تحقیق کی گئی ہے، مگر ان کا مطلب اللہ کو ہی معلوم ہے. مقطعات کا لفظی مطلب اختصار، انگریزی میں ایبریویشن کہتے ہیں اس کو. بعض خیالات کے مطابق، یعنی بعض رائے ایسی بھی ہے کہ یہ عربی الفاظ کے اختصارات ہیں. بعض لوگوں کے مطابق یہ کچھ کوڈ ہیں، رمز ہیں. اور یہ حروف 29 صورتوں کے پہلی آیت کے طور پہ ہیں. 29 صورتوں میں یہ نا پہلی آیت ہی ہے پوری. اور سورہ شعراء کی جو دوسری آیت کے طور پہ ہے نا، وہ بھی ساتھ میں جو ہے نا وہ بھی اسی سے ہے، عین سین قاف سے. تو یہ بھی حروف مقطعات میں سے. یعنی یہ ایک سے 5 حروف پر مشتمل 30 جوڑ ہیں، کمبینیشنز ہیں، جو 29 صورتوں کے شروع میں قرآن پاک میں ملتے ہیں. 29 صورتوں کے شروع میں قرآن کریم میں 4 صورتیں ایسی ہیں جن کے نام ہی ان صورتوں میں موجود حروف مقطعات پر رکھے گئے ہیں. یہ 4 صورتیں کون سی ہیں؟ طٰہٰ، یاسین، صاد اور قاف. اچھا، نیچے آتے ہیں تو دیکھیں ذرا کہ کیا لکھا ہوا ہے. کہ کہتے ہیں کہ حروف کی زبان فصیح عربی ہے. قرآن کی زبان جو ہے وہ فصیح عربی ہے، فصحیٰ ہے. عربی میں حمزہ کو شامل کریں تو 29 حروف بنتے ہیں. ٹھیک ہے، حروف ابجد کہا جاتا ہے ان کو. ان حروف میں سے 14 حروف جو ہے نا وہ قرآن میں حروف مقطعات کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. ان حروف کے مختلف جوڑ قرآن کی 29 صورتوں سے پہلے استعمال ہوئے ہیں. اچھا، وہ حروف مقطعات کے طور پہ قرآن میں موجود ہیں وہ یہ ہے. دیکھو یہ حروف ہیں الف لام میم صاد را کاف یا. یہ سارے حروف جو ہے نا یہ 14 حروف ہیں جن سے حروف مقطعات بنے ہوئے ہیں، 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہوئے ہیں.
تو یہ سارے لکھے ہوئے ہیں. یہ ترتیب قرآن میں حروف کے پہلے استعمال کے مطابق ہے. 3 کے علاوہ باقی تمام جگہ جہاں یہ حروف آتے ہیں وہاں اس کے فوراً بعد قرآن کا ذکر ہے. یہ عجیب بات ہے کہ 3 کے علاوہ باقی تمام جگہ یہ حروف جب بھی آتے ہیں نا اس کے بعد قرآن کا ذکر ہوتا ہے فوراً. باقی 3 جگہ بھی فوراً بات تو نہیں، لیکن کچھ آیات کے بعد پھر قرآن کا ذکر آتا ہے. ان حروف کے جوڑ 1 سے 5 حروف تک ہوتے ہیں. سب سے زیادہ بار وہ جو ہے ہا میم آیا ہے جو کہ 7 دفعہ آ چکا ہے قرآن مجید میں. 6 بار تو الف لام میم آیا ہوا ہے. 5 حرفی جوڑ بھی ہیں، کاف یا ہے عین صاد، یہ صرف 1 دفعہ آیا ہوا ہے. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ الف جہاں بھی آتا ہے نا اس کے ساتھ لام ضرور لکھا ہوتا ہے. تو ان کے مطالب پر تحقیق ہوتی رہتی ہے اور بہت سے نظریات ہیں، مگر حقیقت میں اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے. اور یہ دیکھو یہ ساری اس کے بعد پورا چارٹ دیا ہوا ہے حروف مقطعات کا 29 صورتوں کے مطابق. ٹھیک ہے، سارا دیا ہوا ہے. اس میں آپ صورت شورا کو دیکھیں، یہ والا یہ دیکھیں ذرا. تو یہ دیکھیں یہ 2 آیتیں ہیں، باقی سب میں 1 آیت ہے، اس میں صرف 2 آیتیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ شورا کے بھی اس میں ذہن میں رکھیں آپ. اچھا ان حروف کے بارے میں زیادہ محققین اور مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے جس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. بعض اچھا مشہور مفسر ہیں ابن کثیر اور بڑے مستند ہیں. ٹھیک ہے، مشہور عالم اچھا ان کا یہی خیال تھا کہ یہ اللہ کے پاس ہی اپنے پاس اس نے رکھا ہوا ہے اور اللہ نے علم کسی کو نہیں دیا اس کا. مشہور عالم فخر الدین امام رازی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ عقائد ہیں. اچھا اس بار مختلف عقائد اور بحث کی ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان حروف سے عرب لوگ مختلف چیزوں کو ظاہر کرتے تھے، مثلا طا سے اژدہا اور نون سے مچھلی وغیرہ. یہی خیال جو ہے پھر حمید الدین فراہی اور امین اصلاحی اور غامدی صاحب جو ہیں یہ ان کا پھر ہے. کچھ حضرات کے خیال میں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف نام ہیں، مثلا یاسین، طٰہٰ، یہ ان کے نام ہیں. اچھا اور یہ بھی خیال ہے جو کہ اللہ نے جو ہے جس کو چاہے اس کا علم دے دیتا ہے، اور اس کا علم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا ہے، لیکن آگے امت کو نہیں بتایا گیا، کسی کو بھی نہیں پتا. تو یہ بھی ایک مشہور جو ہے قول ہے اس مطابق. اچھا یہ دیکھیں یہ اور بھی بہت سارے اس پہ نہ لکھا گیا ہے. اور یہ دیکھیں احباب تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ دیکھیں یہ سارے یہ بڑا اچھا لکھا ہے انہوں نے. یہ سارا جو ہے نا یہاں پہ سارے صورتوں کا لکھا ہوا ہے. یہ بھی اچھا طریقہ انہوں نے اپنایا ہے. فیس بک پہ کسی نے پوسٹ بنائی ہے، تو یہ چیز بھی اچھی ہے، مجھے اچھی لگی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ بھی فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات کے سلسلے میں سب سے پہلے یہ حقیقت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان کی حیثیت ان صورتوں کے نام یا عنوان کی سی ہے جس صورت سے اس کا تعلق ہوتا ہے نا. چنانچہ وہ جو باتیں صورت میں تفصیلی طور پر بیان ہوتی ہے وہ اجمالی طور پہ حروف مقطعات میں بھی مضمر ہوتی ہے. جیسے جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو اس کا ایک نام رکھا جاتا ہے، لیکن نام رکھنے میں ہمیشہ کتاب کے مضمون کی مناسبت کا خیال رکھا جاتا ہے. بس اسی طرح صورت جب بھی آتی ہے تو اس کے شروع میں جو ہے وہ اس طرح کا رمز کوڈ آتا ہے. تو حباب یہ تھا ہمارا الف لام میم اور حروف مقطعات کا اس کی بحث تھی تھوڑی سی، تاکہ آپ کو یہ ذہن میں رہے، چونکہ یہ بار بار آئے گا تو آپ کو اس بارے میں جو ہے نا کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. ہم اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، یہ الف لام میم ہی رہے گا، ایسے ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور ہم آگے سے ترجمہ شروع کر دیا کریں گے. اچھا جی، یہاں میں ایک بس یہی میں نے آپ کو پڑھانا تھا یہاں تک حروف مقطعات تک. لیکن اس کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ یہاں جو ہے وہ ایک اور آیت ہے وہ آپ کو ذرا آپ کو پڑھا دوں میں. اور وہ آیت ہے مشہور آیت ہے قرآن مجید کی آسانی کے حوالے سے کہ قرآن پاک کو اللہ پاک نے بہت آسان بنایا ہوا ہے. سورہ قمر میں نا اللہ پاک نے بار بار فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وَلَقَدْ یہ میں چاہ رہا تھا کہ اس کا ترجمہ آپ کو بتاؤں. اور یہ کیوں بتا رہا ہوں، ایک تو یہ بتانا تھا آپ کو کہ قرآن مجید آسان ہے، سب کے لیے آسان ہے، لیکن دوسرا مجھے یہ الفاظ چاہیے جو بار بار قرآن مجید میں آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو اس کا پتہ ہو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ واو کا مطلب ہوتا ہے اور. لقد 2 لفظ ہیں، ایک ہے لام زبر لا، اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، اور یہ پہلے بھی آیا نا وَلَقَدْ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس میں بھی تو ہے. تو لقد کا اپنا معنی ہوتا ہے یقیناً، بے شک، یہ ہو چکا ہے. یہ 2 جو لفظ ہے نا لام زبر لا،
اس کا بھی یقیناً مطلب ہے، اور قد کا معنی بھی یقیناً ہے. جو کام ہو چکا ہوتا ہے نا، لکھا جا چکا ہو چکا ہوتا ہے، اس سے پہلے قد آتا ہے تحقیق بتانے کے لیے کہ تحقیق ہو چکا. آپ کہتے ہیں نماز میں قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو چکی، تو ایک بات یقیناً ہو تو قد آتا ہے قرآن مجید میں، قد. ٹھیک ہے. اچھا، اور لام زبر لا جب آتا ہے یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے. تو کبھی کبھی 2 3 تاکیدیں بھی ایک ساتھ آ جاتی ہیں. تاکید اللہ پاک کیسے فرماتا ہے جیسے یعنی یہ بالکل یقینی بات ہے. تو اس میں بھی دیکھو یہاں بھی 2 اللہ پاک نے تاکیدیں لے کے بیان کیا ہے کہ وَلَقَدْ، اور یقیناً، یسرنا، یہ 2 لفظ ہیں احباب. یسر، یسر یہ آپ نے سنا ہوگا، یسرا لڑکی کا نام رکھتے ہیں یسرا، اس کا مطلب ہوتا ہے آسانی، یسرا. اور اس کا جو الٹ ہے وہ ہے عسر، یسر اور عسر. یہ میں یہاں لکھ دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو یاد رہے. یہ سورہ علم نشرح میں اللہ پاک نے تفصیل سے بیان کیا. دیکھو یسر، یسر کا مطلب ہوتا ہے آسانی، یسرا نام آتا ہے نا. اور عین سے آ جائے نا، عین سے، تو یہ تنگی ہوتی ہے. عسر، ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. ان مع العسر یسرا، پھر فرمایا کہ ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی بھی ہے اس کے بعد. تو یہ یسر اور عسر آتا ہے. یہاں پہ اللہ پاک نے قسم کھا کے پھر فرمایا کہ یسرنا، یسر آسان کر دیا ہے، نا ہم نے، نا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے آسان کر دیا ہے، القرآن، قرآن کو، قرآن کو. اللہ پاک جب کسی چیز کو ایسے نا عزت دینا چاہے، اکرام دینا چاہے نا، اس کو، اس کی شان کو بیان کرنا ہو تو نا لے کے آتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی شان بلند کر دی. تو یہ نا آتا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے یہ ذکر کو نازل کیا ہے. تو نا جب آتا ہے نا تو سمجھ جائیں کہ آگے کوئی بڑی ہی نا کوئی ذی شان چیز ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا بے شک ہم نے آسان کر دیا ہے القرآن، قرآن کو. قرآن کا مطلب آپ کو بتایا تھا اس دن، بار بار پڑھی جانے والی چیز کو قرآن کہتے ہیں، قرآن. اور یہ قرآن مجید جو ہے یہ سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ اس وقت. اور یہ ہم نہیں کہتے، یہ ساری دنیا کہتی ہے. یعنی انگریز بھی اس کے معترف ہیں. ٹھیک ہے جی. جو انسائکلوپیڈیا ہے نا اس کا برطانیہ کا، اس میں بھی یہی ہے. وہ بھی فرماتے ہیں کہ کتاب جو ہے نا، یہ قرآن مجید کتاب وہ کتاب ہے جو کہ اس سے پہلے ایسی کتاب نہیں پڑھی گئی اتنی زیادہ. تو یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، بے شک ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. کس لیے؟ لِلذِّكْرِ، ذکر کا معنی تو آپ سب کو آتا ہے، ذکر کو میں نہیں کرتا، لیکن یہ لام زر لے جو ہے نا، یہ ہوتا ہے، ساتھ بتائے گا، یہ لام زر لے کس لیے آتا ہے باب؟ ساتھ آپ ہو یقیناً. دیکھو وہ تو لام زبر لا تھا، یہاں پہ لام زبر سر لا. یہ حرف جر میں سے آ رہا ہے. ہاں لیکن اس کا مطلب کیا تھا؟ ہم نے سورہ فاتحہ میں اس کو پڑھا تھا. پہلے میں ساتھ سے پوچھوں ذرا، اگر ساتھ کو آتا ہے تو آپ سب کو آتا ہے جی. سورہ سر فاتحہ جی میں نہیں آتا. دیکھو نا، یہ سارے سورہ اس میں گزرا تھا، سورہ فاتحہ میں گزرا ہے. ہاں سر جی ذہن سے نکل گئے. جی. پھر زین بتائے گا. زین بتاؤ یار، لام زر لے سورہ فاتحہ میں ہے، سورہ فاتحہ میں ہے کہ نہیں ہے؟ زین العابدین. جی چلے سر ہے. کہاں پہ ہے؟ سر یہ کے لیے شاید یوز ہوتا ہے. ہاں شاباش، کے لیے. تو کہاں پہ ہے یہ؟ الحمدللہ. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے، شاباش. للہ، ساتھ یاد آیا کچھ؟ ساتھ الحمد یس سر ابھی للہ، یاد آ گیا. ہاں کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے للذکر، ذکر کے لیے. اب ذکر کسے کہتے ہیں؟ ہم تو ذکر تو صرف ہم ذکر ہی کہتے ہیں، یاد کرنا. تو ایک تو معنی ہے یاد کرنا، یہ تو ہم نے یاد کرنے کے لیے قرآن مجید آسان کر دیا ہے. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت ہے ہم پہ کہ قرآن مجید آسان ہے اور بچے کو یاد ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے. ایک اور بھی ہے اس کا معنی ذکر کا، نصیحت. نصیحت کو بھی عربی میں جو ہے ذکر کہتے ہیں، نصیحت. ٹھیک ہے. تو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، نصیحت لینے کے لیے قرآن مجید سے اگر آپ نے نصیحت لینی ہے نا تو آپ قرآن مجید، اللہ پاک نے کہا قرآن مجید کو آسان کر دیا ہم نے. اور نصیحت وہ لے گا جو اس کو سمجھے گا، یہ ذہن میں رکھیں آپ.
اور جو سمجھے گا تو اس کے لیے ہم نے آسان کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے. بات سمجھیے آپ کو نا. تو یہ ہے اس کا کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے اور شروع میں بتا دیا بے شک یقیناً 2 دفعہ فرما دیا. تو یہ جو اس کے الفاظ ہیں یہ بہت ہی جو ہے نا وہ ہمیں بھی فائدہ دیتے ہیں قرآن مجید میں. اگر آپ کو اس کے ہر لفظ کا سمجھ آ گئی ہے تو تب اس کے بعد نہیں. یہ دیکھو وہ کا الگ معنی آنا چاہیے آپ کو, لام زبر لا کا الگ معنی آنا چاہیے آپ کو, قد کا معنی الگ آنا چاہیے, یسر کا معنی الگ آنا چاہیے, نا کا معنی الگ آنا چاہیے, قرآن کا معنی الگ آنا چاہیے, اور الف لام کا معنی الگ آنا چاہیے, لام زرلے کا معنی الگ آنا چاہیے. اور از ذکر یہاں پہ ایک الف بھی تھا احباب, یہ میں بتاؤں آپ کو کہ لام زرلے کے بعد ایک الف بھی ہے, یہ ایسے لکھا ہوا تھا از ذکر, ذکر تھا, ذکر کے اوپر الف لام لگا ہوا تھا, پھر اس کے شروع میں لام زرلے بھی تھا. لیکن عرب کا وہی قاعدہ جو بسم اللہ میں آیا ہوا ہے, جو للہ میں ہے, کہ کثرت استعمال کی وجہ سے الف کو گرا دیتے ہیں, لکھتے بھی نہیں ہے, تو یہ لز ذکر ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ دوسرا لام کیوں نہیں پڑھا جا رہا, یہ لز ذکر کیوں پڑھتے ہیں, یہ کون بتائے گا مجھے؟ تشدید کی وجہ سے نا. جی یہ شد کیوں تشدید کیوں لگائی گئی ہے؟ ہاں یہ پوچھ رہا ہوں کیوں لگائی گئی ہے وہ یہ؟ شمسی وہ ہے نا. ہاں شاباش, یہ حروف شمسی میں سے ہے زال, شاباش. تو اس لیے الف لام نہیں پڑھا جاتا اس میں, لز ذکرے, شاباش, ویری نائس. تو یہ یہاں تک ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک ہم نے اس کو پڑھنا تھا, جو آپ کو لفظ بلفظ آنا چاہیے, ایک ایک لفظ اس کا آنا چاہیے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو نا, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, کم سے کم 10 لفظ ہیں جو آپ کو آنے چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں سے, اس آیت میں سے. نیچے اللہ پاک نے فرمایا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اس کی خیر آپ کو ابھی فی الحال ترجمہ ضرورت نہیں ہے, ویسے میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اس کا معنی ہے کہ ہم نے جو ہے اس کو آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے, سمجھنے کے لیے. تو کوئی ہے سمجھنے والا, کوئی ہے نصیحت لینے والا, کوئی ہے یاد کرنے والا. یہاں دیکھیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, یہ سورہ قمر کی جو ہے نا 17 نمبر آیت ہے. اچھا بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے, نصیحت لینے کے لیے آسان فرما دیا ہے, تو ہے کوئی یاد کرنے والا, کوئی ہے نصیحت والا. تو یہ سارے پھر یہ بڑی بہت پیاری جو ہے اس کی تفسیر بھی بہت پیاری ہے, لیکن مجھے صرف یہ الفاظ آپ کو سکھانے تھے کہ یہ الفاظ آپ کو آنے چاہیے. یہ آپ کو لفظ بلفظ یاد آ گیا احباب؟ حروف مقطعات کی بھی سمجھ آ گئی ہے احباب؟ ہاں بس ہاں جی آپ کو, تقریباً. ہاں تقریباً, ہاں یہ آپ کو تو میں نے لیئرز میں آپ کو کہا ہوا ہے, آپ نے لیئرز میں یاد رکھنا ہے اس کو. ٹھیک ہے, جتنا بھی آپ کو سمجھ آ گیا سعد وہ مجھے کافی ہے, ہمارے لیے کافی اور شافی ہے. لیکن اس کو یاد تو رکھنا چاہیے نا. سورہ فاتحہ کے آپ کو کیسے بھول گیا لام زرلے, یہ اب دوبارہ بار بار آئے گا. تو اگر آپ نے یاد نہ بھی کیا ہو احباب, یہ بڑی اچھی بات ہے قرآن مجید کی کہ آپ نے اگر یاد نہیں کیا, ٹھیک ہے, دھیان نہیں دیا, تو یہ پھر آئے گا, یہ پھر آئے گا. اس کے بعد حروف جار جو ہیں زین العابدین 6000 بار آئے ہیں. حروف جار جو آپ نے یاد کیے تھے نا, شعر جو یاد کیا تھا, باؤ تاؤ کاف و لام واو منزو مزخلا ربا حشا من عدا, یہ سارے 6000 بار آئے ہوئے ہیں تقریباً. آپ کو ہر جگہ ملیں گے. میں نے بتایا تھا نا کہ قرآن کے پہلے جملے میں بھی ہے, دوسرے میں بھی ہے, تیسرے میں بھی ہے. تو یہ آپ کو بار بار آئیں گے تو آپ کو انشاءاللہ پکے ہو جائیں گے, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے احباب, یس سر. چال انشاءاللہ. یہ میں نے ویڈیو بنا دی ہے, اگر آپ کو دوبارہ دیکھنا ہونا پھر اس کو آپ دوبارہ بھی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. جی جی زین بھائی. سر آپ نے جب شروع کی تھی کلاس تو آپ نے پڑھا تھا مقطعات, یعنی جو ہاں رومان میں مقطعات, لکھے, ہاں میں نے پھر اس کو, ہاں ہاں زبر پڑھ دیا اس کو. مقطعات پڑھا تھا. ہاں ہاں نہیں آپ نے بتایا تھا کہ مقطعات, ہاں ہاں تو جب ہم نے اس لیکچر میں جتنی مرتبہ بھی دوبارہ پڑھا تو آپ نے مقطعات پڑھا ہے. ہاں وہی میں نے جب کہا. ہم نے بک میں دیکھا وہ بھی مقطعات لکھا ہوتا. ہاں میں نے وہی کہنا, میں کتاب سے پڑھیں, جو کتاب والے ہیں وہ ٹھیک ہیں, وہ صحیح ہیں, اس کو لے لیں آپ, کتاب کو لے لیں, ہمیں چھوڑ دیں, کوئی مسئلہ نہیں. میں بھی کتاب سے ہی یاد کر رہا ہوں, میں کون سا اپنی طرف سے کر رہا ہوں. تو اچھا کیا کہ یہاں سے لے لیں آپ. یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ڈکشنری ہے. ٹھیک ہے, اب آپ اگر آپ کو جب بھی کبھی نطق میں آپ کو تلفظ میں کبھی بھی آپ کو پریشانی آئے نا, آپ نے المعانی کو دیکھنا ہے, گوگل پہ زیادہ بھروسہ نہ کیا کریں. ٹھیک ہے, بعض اوقات پرنٹنگ کی غلطی سے بھی ہو جاتا ہے. یہ جو ویکیپیڈیا وغیرہ ہے یا ایسی کوئی چیزیں آتی ہے نا, آپ نے ان سب پہ آپ پہ اعتماد نہیں کرنا, اندھا اعتماد نہیں کرنا. ٹھیک ہے, کبھی بھی. ٹھیک ہے, میں تو پڑھا ہوتا ہے تو اس لیے میں پڑھ لیتا ہوں, لیکن آپ نے اس کو ایسے نہیں پڑھنا جیسے میں پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ یہاں سے جو ہے نا, یہاں سے دیکھا کریں جو میں آپ کو بتا رہا تھا.
मुक़त्तिआत, अब देखते हैं कि ये मुक़त्तिआत है या मुक़त्तिआत है, और यहाँ इसको आपने पक्का कर लेना है, ठीक है। दोनों ही मैंने पढ़े हैं, तो दोनों ही आपको यहाँ से, अच्छा जी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है आपके, मैं उसको बड़ा कर दूं, सर थोड़ा सा जूम कर। ये देखें नजर आ रहा है आपको अभी, जी सर। मुक़त्तआत, हाँ जी, मुक़त्तआत से ये जमा है, इसकी जमा है मुक़त्तआत, मुक़त्तआत, और यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे भी लिखा मुक़त्तआत, मुक़त्तआत, ठीक है। तो ये इससे निकला हुआ, ठीक है, ये क़तआस का फ़ेल बनता है, तो ये मुक़त्तआत है, इसलिए मैंने कहा ना कि शुरू में वो गलती हो गई ना नुतक में, तो उसके बाद सारा यहीं पड़ा है मुक़त्तआत, इसको ही लेते जाए। और ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है, हो सकता है मैं भी गलत तलफ़ुज़ बोलूँ, इसलिए कि हम अरब जो अरब लोग होते हैं ना, वो ज़बर ज़ेर का ख्याल ही नहीं रखते, लेकिन ये कुरान मजीद है, यहाँ पे तलफ़ुज़ ज़बर ज़ेर से जो है ना माना सारा बदल जाएगा, और हमें ऐसा नहीं करना, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल भी। तो आपने जो है अलमानी आपको बता दिया है, ठीक है, अलमानी डिक्शनरी है, आपने इसको देखते रहना है, ठीक है, स्पेलिंग भी आपको उस्ताद जी, या नाम। जी ये जो मैं उस दिन दोस्त के साथ बैठे हुए थे, उसने बड़ी अजीब बात की, लेकिन उसका अभी तक मुझे सबूत नहीं मिला हुआ। जी जी वो कह रहा था कि जो मतलब अहादीस के और जो अपना आयतों के लिखने वाला जो था जी जी अफराद, तो आपने कहा 40 सहाबा थे। उन्होंने एक अजीब सी बात ये कही है कि एक ईसाई भी था, जो कि मैं ढूंढ के था कि अभी तक मुझे ना गूगल पे मिला, ना अच्छा अच्छा, विकिपीडिया में मिला। नहीं अभी हमने जो है ना कातिबीन वही की बात ही नहीं की, हमने कातिबीन वही की हमने अभी तक बात नहीं की है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कि कुरान मजीद की हिफाजत कैसे की गई, अल्लाह पाक ने जो वादा कर दिया है ना कि कुरान मजीद की मैं हिफाजत करूंगा, और हम हिफाजत करने वाले हैं, हम उतारने वाले हैं, तो अल्लाह पाक कैसे करेगा, अल्लाह पाक ने लोगों से ही करवाना है, लोगों से ही करवाना है। तो वो लोग कौन थे जिसने कुरान मजीद की हिफाजत शुरू कर दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरीका अपनाया कि कुरान मजीद को हिफाजत उसकी कैसे की, कैसे मुमकिन आई, और ये बतौर उस्ताद जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो कैसे मुदब्बिर थे, वो कुरान मजीद को जमा कैसे करवाया गया। तो उसमें जो है वो लिखने का काम भी रखवाया गया, और लोगों से लिखवाया गया जो जो लिखना पढ़ना जानते थे, और सीरों में भी महफूज रखना शुरू करा दिया। तो दोनों साथ साथ चलते गए, ठीक है। तो हम देखेंगे शुरू में कि मक्का में जो थे कौन कितने लोग हाफिज थे शुरू में, लिखने वाले कितने थे, ठीक है, कितने लोग थे जिनको लिखना पढ़ना आता था, तो वो हम पढ़ेंगे, अभी हमने नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। लेकिन ये जो ईसाई की बात कर रहे हैं ना, ये ईसाई की बात नहीं है, असल में वो बहुत सारे जो उलमा कराम थे ना, ये काब बिन अहबार की बात कर रहे होंगे, वो काब बिन अहबार, ये ऐसे थे कि वो यहूदी और जो नसारा थे ना, उनके जो उलमा थे ना, जो मुसलमान हो गए थे, वो जो थे वो अपने साथ जो है वो इल्म फजल लेके आए थे, बाकायदा से उलमा थे वो तौरात के, इंजील के बड़े बड़े उलमा थे, तो उनको ईसाई नहीं कह सकते, वो मुसलमान हो गए थे, ठीक है, लेकिन वो ईसाइयत के बहुत बड़े उलमा थे। यानी सैयदा सही खदीजा के बाद जो दूसरा मुसलमान हुआ है, उसके बाद वो कौन थे, वो हजरत नौफल थे, वरका बिन नौफल, तो वो भी आलिम थे बहुत बड़े, उन्होंने कहा भी था कि मैं अगर जिंदा रहा तो मैं आपके साथ सफर करूंगा, हिजरत करूंगा। तो यानी ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इस बारे में इंशाल्लाह ताला, ठीक है। वो काबिन अहबार की बात मैं आपको आपको लिंक भेजता हूँ, अलग से भेजता हूँ मैं आपको प्राइवेट में। चलें अहबाब, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।